بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسکرانے سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پاؤں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھوئیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوحہ کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکڑی ملنے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو۔ یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن اور کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یا آپ نے فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا کا استعمال کروائیں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا رکھنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کے لیے بھینس کے دودھ کی بالائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لو، اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے نظام ہاضمہ کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ لیموں کو کھانے سے پہلے چاٹ لے، بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کی سواری یا جانور گم ہو جائے پھر وہ مل جائے تو کیا اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی شخص کو گمشدہ سواری کے پھر مل جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لے، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض لوگوں کے لیے کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھائیں، جوڑ اور پٹھے طاقتور ہو جائیں گے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش شروع کر دے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ 4 چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح شام سکرین دیکھتے رہنا، زیادہ آہو بکا کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ایسے لوگ انار کا جوس استعمال کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔
گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے سر کے بال گرنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کی آمدنی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، یعنی علاوہ مال کے ثواب کے نفس فعل خیرات دہی کا بھی پورا ثواب عورت کو نہ ملے گا۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور مثانے میں انفیکشن ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو فالج کا اٹیک زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مسور کی دال کھایا کریں، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ غصہ نہ کیا کریں کیونکہ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے والے بندے کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پالک اور گوبھی کا استعمال کر لیا کریں۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائیں، 3 دن میں جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھا کر 8 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ آپ صرف آلو اور مکھن کھا کر طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام وہ غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کریں، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ کھجور جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگا دیں، خارش سے نجات مل جائے گی۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے، اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول خوش ذائقہ اور سفید ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں، یہ جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ 4 چیزوں سے بدن کو تقویت ملتی ہے: نرم و ملائم ملبوسات زیب تن کرنا، اعتدال کے ساتھ حمام کرنا، مرغن اور شیریں غذائیں استعمال کرنا، عمدہ خوشبو لگانا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد جلدی خراب ہوتی ہے۔ پانی کم استعمال کرنے سے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اسے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اسے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں،
اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بیٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ کھیرا پیشاب کی جلن میں کمی کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی جلن بھی دور کرتا ہے۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائیفائڈ میں مفید ہے۔ جوڑوں کا درد اور بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، دل تندرست رہے گا۔ روزانہ صبح نہار منہ لمبے لمبے سانس لیا کریں، اس سے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھاتی کی بلغم چاند نہ چھوڑ رہی ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھاؤ، بلغم آنا بند ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک پیشاب کو روکنے سے آپ کو پتھری، گھبراہٹ اور بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ نہانے سے قبل سبز چائے پی لینے سے بدن کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ زیادہ میٹھا کھانے والا بندہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمر درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی روٹین بنا لے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن میں سستی آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں شامل کر کے رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں میں درد ہو تو زیرہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ روزانہ نیم گرم پانی پی لینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو گائے کا دودھ گرم کر کے پی لیا کریں۔ جو افراد معدے کے مریض ہوں وہ سحری کے وقت سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں سہارے کے بجائے گھٹنوں اور پیروں پر زور ڈالنے کی کوشش کریں، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہو جائیں گے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا آنکھ سے باہر نکل آئے گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے پیروں میں درد رہتا ہو تو رات میں سونے سے قبل زیتون کی تیل کی مالش کریں۔ نیند پوری کرنے سے سارا دن دماغ فریش رہتا ہے اور تعمیری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نکلا ہوا پیٹ اور چربی کو کم کرنے کا طریقہ: کلونجی 50 گرام لیں اور لیموں کا عرق حسب ضرورت لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر لیموں کا اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈھانپ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کو پاؤڈر کی شکل میں صفوف بنا کر کسی صاف بوتل میں محفوظ کر لیں۔ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ دہی میں اسبغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے بڑھتے ہوئے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر مساج کرو، مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو
تو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کرے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھا لینے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا کبھی مت کھائیں۔ کان کا شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں۔ صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان میں انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔